السلام علیکم۔ ایران امریکہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ کل پورا دن اسلام آباد میں بہت چرچا رہی اس کی۔ پوری دنیا سے تقریباً 350 کے قریب جرنلسٹ آئے، الگ الگ میڈیا چینلز کے لوگ آئے، پاکستانی جرنلسٹ وہاں پر اکٹھے ہوئے۔ پوری دنیا کی اٹینشن اس پہ رہی اور 21 گھنٹے تک کنٹینیوس مذاکرات ہونے کے بعد اب اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ یہ ناکام ہو گئے ہیں۔ امریکن جو ڈیلیگیشن ہے، جے ڈی وینس اور ان کے ساتھی، وہ سارے واپس چلے گئے ہیں امریکہ کے لیے، انہوں نے فلائٹ پکڑ لی ہے۔ اور جو ایرانین ڈیلیگیشن ہے وہ بھی واپسی جو ہے وہ اسلام آباد سے جا چکے ہیں۔ تو اب سچویشن یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو جے ڈی وینس، جو امریکن وائس پریزیڈنٹ ہیں، پاکستان اسلام آباد ان کے لیے بہترین ایک ہوسٹ رہا اور انہوں نے اپنی پوری ایفرٹس کی کہ اس کو کسی طرح کر کے کامیاب بنایا جائے، ان دونوں پارٹیز کو مذاکرات میں کسی ڈیل کے لیے تیار کیا جائے یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لیکن یہ لوگ اس چیز میں ناکام ہو گئے۔ تین بیسک ریزنز ٹھہری ہیں اس مذاکرات کی ناکامی کی۔ پہلی بیسک ریزن تو یہ تھی کہ امریکن جو ڈیلیگیشن تھا اس میں کوئی ایکسپرٹس تھے ہی نہیں۔ 6 سے لے کر 12 کے درمیان یا اس سے بھی زیادہ کالز کی ہیں امریکنز نے واشنگٹن میں اپنے پریزیڈنٹ کے پاس، ان سے پتہ کرنے کے لیے کہ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، نہ کریں، کیا کریں، کیا کریں۔ ایران کا جو ڈیلیگیشن تھا اس میں 4 لوگ تھے جو ان کو لیڈ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے ان کے لیڈر باقر کالیباف، جو ان کے ایرانین پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں۔ دوسرے نمبر پہ عباس اراغچی، جو ان کے فارن منسٹر ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ان کے جو ہیں ایک آئی آر جی سی کے کمانڈر، اور چوتھے نمبر پہ ان کے ساتھ ایک اور شخصیت تھی جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے سینٹرل بینک کے گورنر تھے۔ یہ 4 لوگ تھے، یعنی سینٹرل بینک کے گورنر، ایک جو فائنینس کو دیکھے گا، جو دیکھے گا کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ اگر فائنینشیل معاملات ہیں امریکہ سے جو اپنے ایسٹس لینے ہیں اس کا کیا پروسیس ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آئی آر جی سی کے، یعنی آرمی ملٹری۔ تیسرے نمبر پہ پارلیمنٹ یعنی کانسٹیٹیوشن۔ چوتھے نمبر پہ ان کے جو فارن منسٹر ہیں، جو کہ 40 سال سے 4 دہائیوں کا اس کا بندے کا عباس اراغچی کا تجربہ ہے ڈپلومیسی کا، ڈپلومیٹ ہیں، پولیٹیکل سٹڈیز میں ان کی پی ایچ ڈی ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھنا کتنا مشکل کام ہوتا ہوگا۔ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے جے ڈی وینس آئے، اسٹیو وٹکاف آئے جو ان کے انوائے ہیں، اس کے بعد جورارڈ کشنر آئے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اور سینٹ کام کے کمانڈر آئے، ان کے جو آرمی کے جنرل ہیں۔ ایرانی ڈیلیگیشن کے ساتھ 71 لوگ تھے، جس میں آپ کو بتاؤں کہ آرمی سے لے کر نیوکلیئر پروگرام تک ہر چیز کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ مذاکرات سٹارٹ ہوئے تو ایرانیوں نے پہلے فرسٹ راؤنڈ آف مذاکرات کرنے کے بعد اپنے ایکسپرٹس کو آگے کیا۔ آگے سے مراد وہ ایکٹیو ہو گئے، انہوں نے نوٹس بنانا شروع کیے، انہوں نے ڈیٹیلز بنانا شروع کی، انہوں نے چیزیں طے کرنا شروع کی کہ اچھا اگر یہ ہوتا ہے تو ایسے ہوگا، اس کا یہ فائدہ، یہ نقصان وغیرہ، یعنی ایکسپرٹ اپنی اپنی اوپینین دینے لگے۔ دوسری طرف جے ڈی وینس اور جو ان کے دوست ہیں وہ منہ اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ ایکسپرٹ تو کوئی تھا نہیں، تو ان کو بار بار امریکہ کال کرنی پڑتی تھی، جس وجہ سے 21 گھنٹے جتنا لمبا ٹائم لگا ان مذاکرات کو کنکلوڈ کرنے میں۔ دوسری بات، ایران نے واضح طور پر منع کر دیا کہ وہ اپنے میزائل پروگرام پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ امریکہ کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ایران اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو یا تو کم کرے یا ختم کرے یا ان کی رینج کو کم کر دے۔ تو ایران نے بالکل صاف ستھرا انکار کیا کہ بھائی جان، ہم اگر میزائل کو بھی چھوڑ دیں گے جو کہ ہمارا ڈیفنس کا ایک طریقہ ہے، تو پھر تو ہم لبنان بن جائیں گے، جب اسرائیل چاہے گا ہمیں آ کے مار دے گا۔ اور یورینیم کے معاملے پہ بھی ایران حالانکہ لچک دکھانے کو تیار تھا۔ امریکہ جو چاہتا ہے کہ بالکل 0% یورینیم ہو ایران کے اندر، انرچڈ بھی نہ ہو، تو اس پہ بھی ایران نے ان کے ساتھ اختلاف کیا کہ ہم جتنا انٹرنیشنل لا ہے اس حد تک جائیں گے، آپ کے ساتھ اس حد تک اپنی انرچمنٹ رکھیں گے، ویپن گریڈ اس کو نہیں کریں گے، لیکن بجلی بنانے کے لیے جو ہمیں باقی انرجی بنانے کے لیے چاہیے تو اتنا ہم کریں گے۔ اور تیسرا جو ایکچوئل ایشو کریٹ ہوا، جس پہ ایرانی بہت ناراض بھی ہوئے، بہت ساری بحث بھی ہوئی اس پہ، وہ یہ تھی کہ ایرانیوں کو امریکہ نے کہا کہ اچھا اگر آپ اسٹریٹ آف ہارمز پہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ اکیلے نہیں لگائیں گے، ہم بھی لگائیں گے۔ ایران نے اب یہ فیصلہ کیا کہ وہ ٹول لگائیں گے، اور اسٹریٹ آف ہارمز پہ جو بھی جہاز وہاں سے گزرے گا اس سے $1 پر بیرل ان سے تیل لیا جائے گا، یعنی اگر کسی جہاز میں 2 ملین بیرل کا تیل ہے تو پھر ان سے 20 لاکھ یعنی $2 ملین لیے جائیں گے۔ تو امریکہ نے کہا کہ یہ پھر آپ اکیلے نہیں لگائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس پہ ایرانیوں نے بہت مائنڈ کیا کہ آپ کا تو حق ہی نہیں بنتا، آپ کیسے لگا سکتے ہیں۔ اس پہ بہت ساری بحث ہوئی۔ ایران نے کہا کہ آپ یہاں سے 15,000 کلو، مطلب یہ ان کے ورڈز نہیں ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں، 15,000 کلومیٹر دور ایک ملک ہے، اس کا کیا سٹیک ہو سکتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز میں، جس کے کنارے اس کا کچھ ہے بھی نہیں، وہ اس کی
پڑوس میں بھی آس پاس نہیں ہے، اس کی پڑوس میں ملک بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹریٹ آف ہرمز کے کنارے پہ ایران بیٹھا ہوا ہے اور عمان بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو آپس میں اس پہ مذاکرات کرنے چاہیے کہ بھائی یہ آپ بھی آدھے پیسے لیں اور آدھے ہم لیں گے۔ تو اس بات پہ ایرانیوں نے جو ہے شدید مخالفت کی امریکیوں کی، اور امریکہ جو ہے ظاہر سی بات ہے یہ نہیں چاہتا کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ وہ کسی بھی قسم کا ٹیکس لگائے۔ یہ ساری کہانی ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ان مذاکرات کی، اور مذاکرات اب ناکام ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے ایفرٹ کی لیکن جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اینڈ they have collapsed now۔ ایران کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ امریکہ سیریس نہیں تھا اور وہ ان چیزوں کو مذاکرات کی ٹیبل پہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ جنگ میں نہیں حاصل کر سکا، اور امریکہ کی طرف سے بھی یہی بیان آ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کے نیوکلیئر جو فیسلٹیز ہیں ان کو تو تباہ کر دیا، لیکن ایران ہمارے ساتھ پرومس نہیں کر رہا، وعدہ نہیں کر رہا کہ وہ فیوچر میں کبھی انریچمنٹ کی طرف نہیں جائے گا یا ایٹم بم بنانے کی طرف نہیں جائے گا، جس کی وجہ سے یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے ان مذاکرات کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور کیا امریکہ جس طرح وہ فلانٹ کر رہا ہے، جس طرح وہ بڑی بڑی دھمکیاں لگا رہا ہے کہ بھائی جان ہم تو تباہ کر دیں گے، مار دیں گے، یہ وہ کر دیں گے، تو کیا وہ ایکچولی میں اس طرح کر بھی پاتا ہے کہ نہیں۔ لیکن ابھی تک کی سچویشن یہ ہے کہ امریکہ نے مڈل ایسٹ میں اپنے جہاز دوبارہ بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے جو ہیں مائنز کلیئرنگ آپریشن بھی شروع کر دیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں جو بارودی سرنگیں ایران نے بچائی ہوئی ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم وہ بارودی سرنگیں بھی صاف کر دیں گے اور اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولیں گے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کھولے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اتنی بڑی حماقت کرتا ہے کہ وہ ایران کے اوپر دوبارہ اٹیک کر دے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اب اسرائیل کے اٹیک کے لیے تو تیار ہے۔ ان کو یہ بات تو پتہ ہے کہ اسرائیل لبنان میں اٹیک کرتا رہے گا تو ایران کو اسرائیل کو جواب دینا پڑے گا، لیکن وہ اس بات کی تقریباً پوری دنیا کو شیورٹی ہے کہ امریکہ دوبارہ اس جنگ میں نہیں کودے گا۔ اس کی ریزن یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ امریکہ بہت مشکل سے اپنے لیے سیز فائر کروانے میں کامیاب ہوا ہے، اور اگر آگے جا کر جو سٹیپ لیا جاتا ہے وہ شاید یہ ہو کہ سیز فائر کی ڈیوریشن بڑھا دیں کہ اچھا یہ 15 دن تھا، اب ہم اس کو 1 ہفتہ اور بڑھا رہے ہیں، پھر اس کو 2 ہفتے اور بڑھا رہے ہیں وغیرہ۔ جنگ دوبارہ نہیں کریں گے، بے شک مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، اور مذاکرات کی اگلی راؤنڈ کب ہوتی ہے، کہاں پر ہوتی ہے، ہوپ فلی دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کرے جلدی ہو جائے اور اسلام آباد میں ہی ہو، تاکہ پاکستان کا جو اعزاز ہے، جو ایفرٹس کیے ہیں ہم نے، وہ ہمیں بھی اس کا کوئی فروٹفل رزلٹ دیکھنے کو ملے۔ دوسری طرف پاکستان نے اپنے جنگی جہاز سعودیہ بھیج دیے ہیں، جو ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اس کے ساتھ۔ سعودیہ میں پرشین گلف کے کنارے ان کی ایک ایئر بیس ہے، کنارے نہیں، ان کے قریب جو سعودی شہر ہے اس کے پاس ایک ایئر بیس ہے جہاں پر ہم نے اپنے جنگی جہاز کھڑے کر دیے ہیں۔ تو یہ اب ایک طرح سے ایران اور اسرائیل دونوں کو میسج ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی بھی سعودیہ پر حملہ کرے گا تو ہم ہمارے جو فائٹر جیٹس ہیں وہاں پر اس کا رسپانس لینے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو یہ اب تک کی سچویشن ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔